وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ ہدیہ صلاۃ والسلام بحضور خیر الانام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید 9واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 93 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے گزشتہ آیات بینات کے اندر حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی قوم کے اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ گزر چکا اور ان کی ہلاکت کا بیان ہو چکا کہ اللہ خالق کائنات نے ان کے اوپر دوزخ کے دروازوں کو کھول دیا اور تپش سے مارے مارے وہ زمانے میں پھرتے تھے، تہہ خانوں میں جاتے تھے، درختوں کے سائے میں جاتے تھے، پانی میں جاتے تھے، لیکن کہیں بھی ان کو چین اور سکون نہیں ملتا تھا۔ آخر آسمان سے ایک چنگھاڑ آئی اور ایک زلزلے جیسا سماں پیدا ہوا اور اس طرح ان کی سب عمارات بھی منہدم ہو گئیں اور سب وہ کے سب جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو اب یہاں پہ اس چیز کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ واپسی پہ اس مقام سے گزرے، آپ ان کی ہلاکت کے بعد، قوم پہ عذاب آنے کے بعد، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، یہیں پہ مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہوئے اور یہیں پہ ان کا مزار پر انوار ہے۔ تو حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے جو کلام کیا اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ فتولی عنہم، فرمایا کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے تو تمہیں اپنے رب کی رسالت اور پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کیوں کر اب افسوس کیا جائے کافر قوم کے اوپر۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، آیت مبارکہ کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی وہ قوم جو ہلاک ہو چکی تھی ان کے آپ نے لاشوں کو دیکھا اور ان کو بے گور و کفن پڑے ہوئے دیکھا، تو ان کے معاملے میں آپ نے غور فرمایا اور ان کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مردوں کو مخاطب کیا، تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں، ان کا سننا برحق ہے۔ اسی وجہ سے جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ تو سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار ہلاک ہوئے، ان کے سرداروں کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو وہاں پہ آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پا لیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو جب ایک مرنے والا کافر عمر سے زیادہ سنتا ہے تو ایک مرنے والے مسلمان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر ایک عام جو مرنے والا ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس کو دفنا کے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے قدموں کی چاپ کو بھی، جو دفنا کر واپس لوٹ رہے ہیں ان کے قدموں کی چاپ کو بھی وہ مرنے والا اپنی قبر میں سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا میں اس کی قوت سماعت اتنی تیز نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا دنیا سے انتقال کے بعد جو روح ہے اس کی طاقت جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے کہ منو من مٹی کے نیچے وہ سامنے چلنے والوں کے پاؤں کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے عام سماعت والے تھے، جب قبر میں جا کے ان کی سماعت اتنی بڑھ گئی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اولیاء اللہ دنیا میں رہتے ہوئے مشرق و مغرب کی آوازیں سن لیتے تھے، قبر میں جا کے ان کی سماعت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو قوم کو اے قوم کہہ کے، یا قومی کہہ کے حضرت شعیب علیہ السلام نے مخاطب کیا۔ مردہ قوم کو، نافرمان قوم کو، ہلاک شدہ قوم کو، بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں کو یا قومی کہہ کے مخاطب کیا۔
تو یہاں پہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنی نافرمان ہلاک شدہ قوم کی لاشوں کو یا کہہ کے پکار سکتے ہیں تو ایک امتی اپنے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہیں پکار سکتا؟ تو جس طرح انہوں نے یا قومی کہا ہے تو وہاں سے ندائے یا رسول اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ثابت ہوا ہے۔ اور ایک اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نصحت لکم، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی ہوتے ہیں وہ امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور ایسے خیر خواہ کہ جیسی خیر خواہی دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان کے ساتھ اتنی خیر خواہی نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کا اپنا خود جسم ہے۔ قیامت والے دن انسان کے جسم کے اعضاء خود بول بول کے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ جب انسان کے جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ایسے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اپنی امت کی خیر خواہی میں اس کے لیے سجدے میں پڑے ہوں گے اور اس کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جسم بھی ہمارا اتنا احساس نہیں کرتا، ہمیں خود اپنی ذات سے اتنا پیار اور خیر خواہی نہیں ہے جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہے اور محبت ہے۔ شفاعت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار رب ہوگا، ادھر سورت محمد کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔